حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل فرماتے ہیں، اور وہ قول بڑا مشہور ہے۔ پھر اگلی جو بات انہوں نے فرمائی تو وہ بات پھر سمجھ میں آ جاتی ہے۔ فرماتے ہیں رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ جذب کی کیفیت میں تھی، اور ایک ہاتھ میں آگ اور ایک میں پانی لے کے جا رہی تھی۔ کسی نے پوچھا اماں جی کدھر جا رہی ہو؟ یہ میں اس آگ سے جنت کو جلانے جا رہی ہوں، اس پانی سے میں جہنم کو بجھانے جا رہی ہوں۔ اس لیے کہ لوگ جنت کی طلب میں نیک عمل کرتے ہیں اور جہنم کے خوف سے جو ہے وہ گناہوں سے بچتے ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتے۔ اب یہ رابعہ بصریہ کہتے ہیں کلندر، آدھی کلندر تھی رابعہ بصریہ، اور جو اس طرح کے مجذوب ہوتے ہیں نا وہ قابل اقتداء نہیں ہوتے۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے نا اس کا مفہوم اور اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ معارف کے رموز سے واقف ہوتی تو وہ کبھی بھی یہ بات نہ کہتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ بڑھو میری ایسی جنت کی طرف کہ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ جنت کی طرف خود دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے۔ بھئی جو کریم آقا ہمارا مالک جس نے جنت بنائی، کس لیے بنائی؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے اس جنت کے لیے کریں، کچھ کوشش کریں، اس جنت کی طرف بڑھیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم بڑھو ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اور متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اب ایک جو ہے اتنا مہربان میزبان وہ کہے کہ یہ میرا مہمان خانہ ہے، آؤ میرے مہمان خانے کے اندر، اور مہمان کہے کہ جی ہم تو جی آپ کی بس زیارت کرتے رہیں گے۔ وہ اگر زیارت ہوگی تبھی ہے نا کہ زیارت میں میں ہو کے سب کچھ بول جائے انسان، اللہ کا دیدار۔ لیکن اللہ کی خوشنودی اس میں ہے کہ ہم جنت کی طرف بڑھیں اور جنت کی طلب کریں، جنت کا تذکرہ بھی کریں، اس کو سنیں پڑھیں اور مانگیں اللہ سے، اور جہنم سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ اللہ نے ڈرایا ہے نا جہنم سے، اور ہم بے خوف ہو جائیں، یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اسی میں ہے کہ ہم جنت کی طلب کریں، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی اسی میں ہے کہ ہم جہنم سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ اس میں تو اللہ کی رضا ہے، یہ خود بذات خود ایک عمل ہے۔ تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ وہ اس معارف سے واقف نہیں تھی، اس لیے انہوں نے ایک بات کہہ دی، اور وہ جزم میں ایک بات انہوں نے ایک کہہ دی، اور وہ تھی یعنی فنائیت کے مقام میں تھی نا۔ فنائیت کے مقام میں پھر ایسی ہی باتیں ہوتی ہیں۔ ان کی سیر جو تھی نا تیسری اور چوتھی وہ پوری کوئی نہیں ہوئی تھی۔ عروج تو تھا، نزول نہیں تھا۔ سیر الی اللہ تو تھی، سیر من اللہ نہیں تھی۔ سیر من اللہ عن اللہ، اللہ کے ساتھ سیر میں واپسی، اور سیر فی الاشیاء، سیر من اللہ ان کی نہیں ہوئی تھی، سیر فی الاشیاء بھی نہیں تھی۔ یہ دو سیریں ان کی مکمل ہی نہیں ہوئی۔ سیر فی اللہ تھی، سیر الی اللہ اور سیر فی اللہ، یہ دو سیریں ان کی مکمل تھی، کامل تھی۔ تیسری اور چوتھی سیر مکمل ہوگی تو وہ صاحب الارشاد بن